روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے. کہ ان کا نسب کیسا ہے، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، کیا ان کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں یا نہیں. ابو سفیان نے تمام سوالوں کا جواب دیا. اب ہرقل جو ابو سفیان نے جواب دیے تھے ان کی تصدیق کر رہا ہے، ہر جواب کی تصدیق کر رہا ہے کہ رسول ایسے ہی ہونا چاہیے، نبی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ تم نے بتایا. فقال للترجمان، ہرقل نے ترجمان سے کہا قل لہ سألتک عن نسبہ، ابو سفیان سے کہو میں نے تم سے پوچھا تھا ان کے نسب کے بارے میں. سب سے پہلے میرا سوال کیا تھا؟ نسب کے بارے میں. فقال للترجمان، ہرقل نے ترجمان سے کہا قل لہو، ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے پوچھا تھا ان کے نسب کے بارے میں. فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، تو تم نے بتلایا کہ وہ تم میں عالی نسب والے ہیں. تم نے جواب کیا دیا؟ فَذَكَرْتَ، تو تم نے ذکر کیا، تو تم نے بتلایا کہ وہ تم میں عالی نسب والے ہیں. یہ جواب دیا. اب ہرقل تصدیق کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، رسول ایسے ہی ہونا چاہیے، رسول بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں. رسول بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں. تصدیق کر دی. وَسَأَلْتُکَ، اے ابو سفیان میں نے تم سے دوسرا سوال یہ کیا تھا کیا تم میں سے کسی نے اس قول کو کہا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم میں سے اس قول کو کسی نے کہا ہے، یعنی کسی نے دعوی نبوت کیا ہے. فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تو تم نے بتلایا نہیں. تم نے جواب کیا دیا؟ اللہ، تو تم نے بتلایا کہ نہیں. اس دعوی نبوت کو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو تم نے بتلایا نہیں. قلت لو کان احد قال هذا القول قبلہ، ہرقل کہہ رہا ہے قلت، تو میں نے کہا اگر کوئی اس قول کو کہتا قبلہ، ان سے پہلے، لَقُلْتُ، تو میں اپنے دل میں کہتا یہ ایسے شخص ہیں جو پیچھے پڑے ہیں اپنے ما قبل کے قول کی. یہ پیچھے پڑے ہیں ایسے قول کے جو ان سے پہلے کہا گیا ہے. تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ ایسے آدمی ہیں جو پیچھے پڑے ہیں اپنے اس قول کے
جو ان سے پہلے کہا گیا ہے۔ وسالتو کا، اور میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فذکرتا اللہ، تم نے بتلایا نہیں۔ فقلتو، تو میں کہہ دیتا اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا، قلتو، تو میں کہتا رجل یطلب ملک ابی ہے، یہ ایسے آدمی ہیں جو اپنے باپ دادا کی سلطنت کو چاہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ ایسے آدمی ہیں۔ وسالتو کا، اور میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کیا تم لوگ انہیں جھوٹ سے متہم کرتے ہو قبل ان یقولا ما قالا، اس دعوی نبوت سے پہلے کیا تم انہیں جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ فذکرتا اللہ، تو تم نے بتلایا کہ نہیں، دعوی نبوت سے پہلے بھی ہم انہیں جھوٹا نہیں کہتے تھے، دعوی نبوت سے پہلے بھی ہم جھوٹے۔ اب جواب سنو، ہرقل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ فقد عارفوا انہ لم یکن لیظہر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم لوگ انہیں جھوٹا کہتے تھے اس قول سے پہلے، تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ فقد عارفو، ہرقل کہہ رہا ہے تحقیق کہ میں نے جان لیا جو آدمی لوگوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو آدمی لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ آدمی اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کتنی شاندار تصدیق کی جی۔ ہرقل کہہ رہا ہے فقط عارف ہو، تحقیق کہ میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا ہے وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ پر جھوٹ بولے گا، ایسا نہیں۔ وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تم سے سوال یہ کیا تھا، اشراف الناس، بڑے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں؟ فذکرتا، تو تم نے بتلایا کمزور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، تو تم نے بتلایا اب تصدیق کر رہا ہے وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، کمزور ہی لوگ ابتداءً رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، کمزور ہی لوگ ابتداءً رسولوں کی اتباع کرنے والے تصدیق کی۔ وَسَأَلْتُكَ، اے ابو سفیان میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کیا لوگ ان کے دین میں زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فذکرتا، تو تم نے بتلایا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، آئے دن ان کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، تصدیق کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ ایمان تام ہو جائے، ایمان کی شان یہی ہے کہ لوگ اس میں داخل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایمان۔ وَكَذَلِكَ سے ہرقل نے تصدیق کی، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ ایمان تام ہو جائے کہ اس میں لوگ داخل ہوتے رہتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ، اے ابو سفیان میں نے تم سے سوال کیا تھا کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو ان کے دین سے ناراض ہو کر ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے ناراض ہو کر کوئی آدمی پھرا بھی ہے؟ کوئی آدمی
فذکرتا اللہ، تو تم نے بتلایا نہیں۔ جو ان کے دین میں داخل ہو گیا وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق سنو، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ۔ ہرقل تصدیق کر رہا ہے، ایمان کی شان یہی ہے کہ جب ایمان کی چاشنی دلوں میں رس بس جائے تو ایمان نہیں نکلتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایمان ایسا ہی ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، جب ایمان کی چاشنی دلوں میں رس بس جائے تو ایمان دل سے نہیں نکلتا ہے۔ تصدیق کی کہ ایمان کی شان یہی ہے کہ ایمان کی چاشنی جب دلوں میں آ جائے تو ایمان کوئی آدمی ایمان سے نہیں پھرتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ کا حل یقدرو، اور ابو سفیان میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تو تم نے بتلایا نہیں۔ کریں وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَقْدِرُ، رسولوں کی شان یہی ہے کہ رسول عہد شکنی نہیں کرتے ہیں۔ اس کی تصدیق وَسَأَلْتُكَ کا، اے ابو سفیان میں نے تم سے سوال کیا تھا بِمَا يَأْمُرُكُمْ، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ فَذَكَرْتَ، تو تم نے بتلایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں روکتے ہیں بتوں کی عبادت سے، اور وہ تمہیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا۔ یہاں تک ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کے تمام جوابوں کی تصدیق کی۔ اس کے بعد میں جملہ سنو، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، ہرقل کہہ رہا ہے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اے ابو سفیان جو تم نے بات کہیں اگر وہ سچی ہیں، فَإِنْ كَانَ حَقًّا، اگر وہ سچی ہیں، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ ان قریب مالک ہو جائیں گے میرے پاؤں تلے زمین کے۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اے ابو سفیان ما تقولو، جو تم نے کہا اگر وہ سب باتیں حقاً سچ ہیں تو وہ ان قریب مالک ہو جائیں گے میرے پاؤں تلے زمین کے۔ وہ ان قریب مالک ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ ہرقل کہاں تھا جب یہ لوگ پہنچے؟ وَهُمْ ایلیا، وَهُمْ ایلیا۔ ہرقل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہاں تھا؟ ایلیا میں تھا۔ ایلیا مطلب بیت المقدس۔ تو بیت المقدس کی طرف ہرقل اشارہ کر رہا ہے کہ تم بیت المقدس کو کے مالک بن جاؤ۔ مالک جی ہرقل کہاں تھا؟ اس پر بیت المقدس میں۔ تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں میں ہوں میرے پاؤں تلے زمین، یعنی بیت المقدس کے تم ان قریب مالک بن جاؤ۔ اے ابو سفیان جو تم نے باتیں اوپر اگر جو کہیں حقاً، اگر وہ باتیں سچی ہیں، فَسَيَمْلِكُ،
تو وہ عنقریب مالک بن جائیں گے میرے پاؤں تلے زمین یعنی بیت المقدس کے مالک بن جائیں گے. وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. ہرقل کہہ رہا مجھے تو یقین تھا انہو خارج کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں. مجھے تو یقین تھا انہو خارج کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ لیکن میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے, قریش میں سے ہوں گے. لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے مطلب کیا قریش میں سے. یہ تو یقین تھا مجھے کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں, دعوی نبوت کرنے والے ہیں, اسلام کی دعوت دینے والے ہیں, سچے نبی ہیں, سب یقین تھا. لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے قریش میں سے. فَلَوْ انی اعلم انی اخلص الیہ لا تجشمت لقاءہ. کاش مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا. اخلصو میں نے اوپر لکھا ہے اصلو. کاش مجھے یقین ہوتا کہ میں تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا. اگر مجھے یقین ہوتا, کاش مجھے یقین ہوتا کہ ان تک میں پہنچ جاؤں گا. لا تجشمت لقاءہ تو سفر کی پریشانیاں برداشت کر کے میں ان سے ضرور ملاقات کرتا. ہرقل کہہ رہا کاش مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں سفر کی پریشانیاں برداشت کر کے ان سے ملاقات کر لیتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. یہ جملہ سنو, ہرقل کہہ رہا ہے کاش میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے قدم دھو دھو کر پیتا. کاش میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدم دھو دھو کر پیتا. دھو دھو کر پینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا. اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کی خدمت کرتا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث بہ ما دحیۃ القلب الی عظیم بصرہ فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل. یہ تمام باتیں ہونے کے بعد پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک منگایا. پھر ہرقل نے منگایا جس خط مبارک کو حضور نے دہیہ کلبی کے ہاتھوں بصرہ کے امیر کے پاس بھیجا تھا. پھر ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک منگایا جس خط کو حضور نے دہیہ کلبی کے ہاتھوں کس کے پاس بھیجا تھا؟ بصرہ کے امیر کے پاس بھیجا تھا. یعنی حضور نے جو خط مبارک پہلے کس کو دیا؟ دہیہ کلبی کو. اور دہیہ کلبی نے کس کو دیا؟ بصرہ. بصرہ نہیں, کوفہ بصرہ نہیں, یہ ہے بصرہ, ایک دوسری جگہ کا نام ہے.
دہیہ کلبی نے وہ خط کس کو دیا؟ بصرا کے امیر کو. پھر بصرا کے امیر نے وہ خط کہاں پہنچایا؟ ہرقل کے پاس. یعنی ڈائریکٹ دہیہ کلبی لے کر نہیں گئے. حضور نے وہ خط پہلے کس کو دیا؟ دہیہ کلبی کو دیا. اور دہیہ کلبی نے وہ خط بصرا کے گورنر کے پاس پہنچایا. بصرا کے گورنر نے وہ خط کہاں؟ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خط مبارک کو منگایا، جس خط مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہاتھوں بصرا کے گورنر، بصرا کے امیر کے پاس بھیجا تھا. فدفعہ عظیم بصرا، تو بصرا کے گورنر نے اس خط کو بھیجا الہ ہرقل، ہرقل کے. فقرأہ، ہرقل نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی. خط مبارک کی ابتدا بسم اللہ سے تھی. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. یہ خط مبارک اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب. یہ خط مبارک یہ خط مبارک اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف. سلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس پر سلام ہو. جس نے اما بعد، لیکن اس کے بعد اے ہرقل فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، ہم اس کے بعد اے ہرقل میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے. اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا ثواب دے گا. اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا. کیوں دگنا ثواب کیسے ملے گا اسے؟ اللہ تعالیٰ تم کو دگنا مرتین، دگنا ثواب دے گا. دگنا کیوں دے گا؟ ایک تو تم ایمان لاؤ گے اس کا ثواب، اور تمہاری وجہ سے تمہاری رعایا کہلائے گی، ایمان لائے گی اس کا ثواب. دگنا اس وجہ کا. اے ہرقل ایمان لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اے ہرقل یہ بھی سن لو اگر تم نے روگردانی کی. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نے روگردانی کی. فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِّسِينَ، تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا. تو تم پر ڈبل گناہ ہوگا. جہاں ڈبل ثواب ملے گا وہاں ڈبل گناہ بھی ہوگا. ایک تو تمہاری ایمان لانے کا اور تمہاری وجہ سے فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نے روگردانی کی تو یہ بھی سن لو فَإِنَّ عَلَيْكَ، تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اے اہل کتاب،
آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی. آؤ ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے. وہ برابر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ عبادت نہ کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کے ساتھ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ, اور ہم میں سے بعض اور ہم میں سے کوئی بھی رب نہ بنائے اللہ کے سوا, اور ہم میں سے کوئی بھی اربابن رب نہ بنائے اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ روگردانی کریں, اگر وہ اہل کتاب روگردانی کریں, فَقُولُوا, تو ان سے کہہ دو, اہل کتاب سے کہہ دو, اشہدو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اگر وہ روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. اگر وہ روگردانی کریں فقولو, تو اہل کتاب سے کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ ہم. یہاں تک خط مبارک حضور نے لکھا, ہرقل کے پاس پہنچا. خط مبارک کو پڑھنے کے بعد میں اس کے دربار میں چیخو پکار ہونے لگی, چیخو پکار ہونے لگی. بہت قریب تھا کہ اسی وقت وہ ایمان لے آتا, بہت قریب تھا کہ وہ اسی وقت ایمان لے آتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا لاؤ میں اپنی رعایا سے مشورہ کر لوں. اس نے اپنی رعایا کو بلایا, جو خاص لوگ تھے, وزیر, انہیں بلایا مشورہ کرنے کے لیے. ایک کمرے میں, بڑا کمرہ تھا, اس میں بلایا, دربار لگایا گیا. دروازے کو بند کر دیا, دروازوں کو بند کر دیا. ہرقل کھڑا ہوتا ہے, تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے, اے روم کے بڑے بڑے لوگوں, کیا تم کامیابی چاہتے ہو؟ کیا تم فلاح چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے؟ کامیابی چاہتے ہو؟ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان نبی کی اتباع کرو, ان نبی کی اتباع کرو, جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, آخری نبی ہوں, ان کی اتباع کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے تو ان نبی کی یہ سننا ہی تھا. رعایا گدھوں کی طرح چیخنے لگی, گدھوں کی آواز کی طرح چیخنے لگی, اور دروازے کی طرف بھاگی. دیکھا دروازے کیا ہیں؟ بند ہیں. ہرقل نے دیکھا یہ ماننے والے نہیں. ہرقل نے جب بھی دیکھا کہ میری قوم تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی, سب بکھر جائیں گے, میرے وزیر سب ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, اس وجہ سے یہ ہرقل ایمان, ورنہ اس نے مشورہ کیا تھا, پورا پکا ارادہ بن گیا تھا ایمان لانے کا, بہت قریب تھا, بہت قریب تھا کہ ایمان لے آتا. لیکن جب اس نے مشورہ کیا تو اس کی رعایا گدھوں کی آواز کی طرح کہنے لگی,
یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اب بھاگنے لگی کمرے سے، دیکھا دروازہ بند تھا تو مجبور ہرقل نے دروازہ کھولا اور ان کو سمجھایا. اب الٹا بولنے لگا وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا، کہا کہ دیکھو تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو. اب پلٹ گیا کہ وہ میں نے حقیقت میں دکھا تھا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو. وہ میں نے دیکھ لیا، باقی تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو، وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا. تو آخر حال یہی رہا کہ ہرقل ایمان نہیں لائے. کیا کیا خوبیاں تھیں ہرقل میں، کل سے اس کا تذکرہ ہوگا. کاہن بھی تھا، وہ ستاروں کو دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا کہ کب بارش ہوگی کب بارش نہیں ہوگی. بہت ساری علوم کا ماہر تھا.